الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں اور دوستو، اس وقت آج بہت مبارک دن میں، جمعہ کا دن بڑا برکت والا دن ہوتا ہے، مبارک دن میں اور مبارک نماز کے لیے اور مبارک جگہ میں ہم حاضر ہوئے۔ اب سے جتنی دیر بھی آپ انتظار کریں گے، نماز کا انتظار جتنی دیر کریں گے، نماز تو پڑھیں گے اس وقت، لیکن ابھی سے اسی وقت سے نماز پڑھنے کا ثواب اور نماز پڑھنے کی فضیلت آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہے گی۔ بزرگوں اور دوستو، میں نے یہ سمجھا کہ یہ جو مختصر سا وقت ہے عبادت میں ہی گزر رہا ہے، لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ اگر کچھ تعلیم میں گزر جائے، کوئی دین کی بات سنانے کو مل جائے، کوئی دین کی بات سننے کو مل جائے، تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا، ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے میں بیٹھا ہوں، اور سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مبارک وقت میں میرے جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کی بات کو سننا گوارا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس جذبے کو، آپ کے اس بدلے کو دارین میں ہمارے لیے رضامندی کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ بزرگوں اور دوستوں، جو میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا عبادی الذین اشرفوا، اے میرے وہ نیک بندے، اے میرے محبوب بندے، عباد الذین، جو میرے بندے ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی میری باتیں نہیں مانی، میری نافرمانی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نافرمان بندوں کو بھی کس طریقے سے یاد کر رہا ہے، ذرا غور کر کے دیکھو۔ یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ بزرگوں اور دوستو، اس دنیا میں آنے کے بعد
اور اس دنیا کی نعمتوں جو ہمارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسائی، ان نعمتوں کے دیکھنے کے بعد اور قریب کر ہم لوگ آخرت کو بالکل ہی بھول گئے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمارے لیے آخرت میں کیا کیا نعمتیں ذکر کی ہے جنت میں، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی ساری نعمتوں کے مقابلے میں یہ نعمتیں کچھ بھی نہیں، لیکن اس نعمتوں میں ہم ایسے شیدا ہو گئے، ایسے مشغول ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمتوں کو ہم بھول گئے۔ میں آج اس مختصر سے وقت میں اس بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں، خالق المخلوقات ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے عجیب عجیب قسم کی مخلوقات پیدا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق تو ایسی پیدا کی جس کو نور سے پیدا کیا۔ نور کا ترجمہ ہم انگلش والے لائٹ سے کر دیتے ہیں، لیکن لائٹ نور کا ترجمہ نہیں۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے نور سے ایک مخلوق کو بنائی، اور اس مخلوق بھی لاتعداد ہے۔ میں لاتعداد کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ ساتویں آسمان پر اللہ جل جلالہ و امن والہ نے ایک بیت المعمور بنا رکھا ہے۔ جیسے ہمارے لیے اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، ایک مبارک جگہ، برکت والی جگہ کعبہ شریف اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے لیے بنائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان والوں کے لیے ساتوں آسمان کے اوپر ایک جگہ بنائی ہے جس کو بیت المعمور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور میں داخل ہو گیا، قیامت تک دوسری مرتبہ اس کو داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ بزرگ اور دوستو، مکہ مکرمہ میں آدمی جب بھی جائے داخل ہو سکتا ہے، داخل ہونے کی سہولت ہے، بھیڑ ہوتی ہے، کچھ بھی ہو، لیکن کوئی کئی مرتبہ داخل ہوا ہے، کئی مرتبہ داخل ہوا ہے۔ لیکن فرشتوں کے لیے یہ ہے کہ ایک مرتبہ داخل ہوا تو دوسری مرتبہ اس کو داخل ہونے کا موقع نہ ملے گا۔ تو اندازہ لگاؤ کہ اس کی تعداد کتنی ہوگی۔ تو اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، اور نور سے بنانے کی خاصیت یہ ہے کہ نہ تو اس کو کھانے کا حاجت ہے، نہ پینے کی حاجت ہے، نہ شادی کی حاجت ہے، نہ کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں۔ طاقتور تو اتنے طاقتور ہیں کہ کچھ نہ پوچھو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا تو حضرت لوط علیہ السلام جہاں پر رہتے تھے جارڈن کے علاقے میں، وہاں سے پوری زمین کو اپنے ایک پر اٹھا کر آسمان تک لے گئے اور آسمان سے پٹکا دیا۔ کتنی زبردست طاقت ہے کہ ایک فرشتے میں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی۔ تو وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور قرآن پاک میں ان کے متعلق کہا گیا ہے یفعلون ما یؤمرون، ان کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ اس میں لگے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کسے کہتے ہیں وہ ان کو معلوم ہی نہیں۔ جس کو جو کام سپرد کر رکھا ہے پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہے، اس میں کبھی سستی نہیں کرتے۔ جس کو ہوا کے اوپر مقرر کیا ہے، جس کو بارش کے اوپر مقرر کیا ہے، جس کو کھانے کے اوپر مقرر کیا ہے، جس کو جس چیز کے اوپر مقرر کیا ہے وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی اونچی مخلوق ہے، ہم فرشتے کہتے ہیں اس کو۔
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری مخلوق پیدا کی ہے جس کو آگ کے شرارے سے پیدا کیے، اور وہ شیاطین، اور ان میں جو سب سے زیادہ خراب طبقہ ہے وہ شیطانوں کا طبقہ ہے، اور ان کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ہے۔ وہ کبھی عبادت کر ہی نہیں سکتے، اور کبھی عبادت کے کرنے کے لیے کہہ بھی نہیں سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو اپنے خاص کمرے میں، حالانکہ وہ امیر تھے، بادشاہ تھے، ہر ایک آدمی ان کے پاس جا نہیں سکتا، ان کی پرائیویسی ہوتی ہے، پرائیویٹی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت جا کر ایک آدمی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تو حضرت امیر معاویہ فکر میں پڑ گئے کہ یہ کون آیا۔ پوچھا بھائی تم کون ہو؟ تو کہا شیطان۔ کہا کیوں آئے؟ کہا کہ تمہیں تہجد میں اٹھانے کے لیے آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا کام تہجد سے غافل کرنے کا ہے یا تہجد سے اٹھانے کا ہے؟ کیا الٹا کام کر رہا ہے؟ میرا لمبا قصہ ہے، مجھے اس میں پورا قصہ نہیں بتانا، صرف یہ بتانا کہ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ تیرا کام تو برائی کی طرف لے جانے کا ہے۔ یہ ایک دوسری مخلوق ہے۔ پہلی مخلوق بتائی جس میں ذرا سی بھی نافرمانی نہیں، دوسری یہ مخلوق بتائی جو صرف نافرمان ہی نافرمان ہے، جو شیاطین کے زمرے ہیں وہ۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ایک تیسری مخلوق بنائی جو حضرت آدم علیہ السلام اور ہمارے بابا آدم ہیں، ہمارے سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بنایا، وہ بھی بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن آپ کے یہاں وقت بہت مختصر ہے، میں کوئی چیز تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکوں گا۔ اللہ جل جلالہ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے روح پھونکی، تو ہمارا بدن تو بنا ہوا ہے مٹی کا۔ اسی وجہ سے تم دیکھو کہ بدن کی ساری نعمتیں، بدن کے ساری چیزیں وہ سب کے سب مٹی ہی کے ذریعے سے ہوگی۔ کھانا ہوگا تو وہی مٹی کے ذریعے سے، اور کیا ہے غسل کرنا ہوگا تو وہ بھی اسے صفائی حاصل کرنا ہوگا، جو بھی ہو وہ سب وہ مٹی سے۔ لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس میں جو روح رکھی ہے وہ قل الروح من امر ربی، وہ نورانیت والی ہے۔ بہرحال ان ساری مخلوقات میں سب سے اونچا درجہ اگر کسی نے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مخلوق کو اونچا درجہ، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچا درجہ دیا ہے تو وہ انسان ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور اگر دوسرے لفظوں میں کہوں تو مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جتنی مخلوقات ہے اس مخلوقات میں سب سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے اونچے درجے کا اگر کوئی انسان ہے، اونچے درجے کی کوئی مخلوق ہے، اونچے درجے کا کوئی آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آگ سے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے بنایا، لیکن درجہ دے دیا تو سب سے اونچا درجہ دے دیا۔ اور یہی اونچا درجہ دیا جانا شیطان کو ناگوار گزرا، اور اس کو حسد آئی کہ یہ درجہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، اس کو کیسے مل گیا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا، یا ہمیں یہ درجہ دیا گیا اشرف المخلوقات کا، وہ کیوں دیا گیا، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے، ہمارے اندر استعداد رکھی ہے، ہمارے اندر ایک قوت رکھی ہے کہ اس قوت کے ذریعے سے جو کام ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں،
اور اسی قوت کے ذریعے سے جو کام نہ کرنا چاہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ نے ایک فہرست بتا دی کہ یہ میرے کرنے کے کام ہے، اور ایک فہرست بتا دی کہ یہ میرے نہ کرنے کے کام ہے، اور دنیا میں پیدا کر کے ہمیں کہہ دیا کہ دیکھو اس فہرست میں سے جو میرے کرنے کے کام ہیں وہ کرو، اور جو میرے نہ کرنے کے کام ہیں، مجھے ناراض کرنے والے کام ہیں، وہ مت کرو۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو تم میرے سب سے اچھے، سب سے بہتر، سب سے قریبی اور سب سے محبوب میرے بندے ہو۔ فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، اس میں گناہ کی طاقت ہے ہی نہیں۔ جیسے اس دیوار کو کہو، دیوار میں گناہ کی طاقت ہے ہی نہیں، اس لیے اگر دیوار کو کہا جائے کہ گناہ مت کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن جس آدمی میں گناہ کرنے کی طاقت رکھی ہو، جس آدمی میں عبادت کرنے کی طاقت رکھی ہو، اسے کہا جائے کہ گناہ کا کام مت کرنا، اور اس کا دل خود چاہ رہا ہو اس کام کو، اور پھر وہ رک جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہم کو کھانے سے روک دیا کہ مت کھاؤ، حالانکہ ہمارا جسم، ہمارا بدن جو ہے ہر وقت کھانے کا طلب کرتا رہتا ہے، بغیر کھانے کے رہ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حکم فرمایا کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہے، تم میرے بندے ہو، تم میرے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ بھی نہ کھاؤ۔ اگر تم رک گئے تو میرے محبوب بندے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ جانتے ہیں روزے میں کتنی بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، کتنی پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن غروب سے پہلے کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے کھانے کے محتاج ہیں، پینے کے محتاج ہیں، اور اس وقت ان کو حالت ہے پانی کی، اس کو حالت ہے کھانے کی، لیکن میں نے منع کر دیا، اس وجہ سے وہ نہیں کھا رہے ہیں، اس وجہ سے یہ مجھے محبوب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر شہوت رکھی ہے، جس کے بہت سارے فائدے ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے کہا کہ یہ شہوت کا جو تعلق ہے اس کو اپنی بیوی سے پورا کرو، بیوی کے علاوہ کسی دوسری جگہ پورا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ اب آدمی اگر اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے حکموں کا تابعدار ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ایک بہت بڑا پاور ہاؤس، ایک بہت بڑی طاقت اور ایک بہت بڑی مقناطیس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، وہ ہمارا نفس ہے، جس کو ہم جی کہیں، جان کہیں، نفس کہیں، جو کہ نفس ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ اور نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ وہ ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، نفس کو وہی چیز پسند آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ نفس کی پسند کو چھوڑو۔ حضرت اکثر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کوئے حبیب یعنی اللہ جل جلالہ کا دربان، اللہ جل جلالہ کی مجلس، اللہ جل جلالہ کا مقام از یک قدم دور نیس، ایک قدم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں،
تو اس کے لیے کہیں دور تک جانے کی ضرورت نہیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ایک قدم دور ہے، ایک قدم چلو سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در میں پہنچ جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں پہنچ جاؤ گے. بزرگوں اور دوستو، اتنی آسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اتنی قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے. لیکن ہمارا نفس جو ہے، نفس کو یہ پسند نہیں آتا، اس وجہ سے اس راستے کی طرف ہمیں متوجہ ہونے ہی نہیں دیتا. حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے فرمایا، یک قدم بر نفس نے و دیگریرا کوئی یار، یعنی اپنے نفس کے پر ایک قدم رکھو، اپنے نفس کو دبا دو، نفس کی مخالفت کرو، نفس کی نافرمانی کرو. یک قدم بر نفس نے، اور جب تم نے ایک قدم کے ذریعے سے نفس کو دبا دیا تو سیدھا دوسرا قدم تمہارا اللہ کے دربار میں پہنچ جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ کو راضی کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے، لیکن ہم نے نفس کو ایسی چھوٹ دے رکھی ہے کہ جو نفس کو پسند، جو ہمیں اچھا لگے، بس وہی کرنا ہے. شریعت ہمیں کچھ بھی کہے اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے. یہ ہماری سب سے پہلی غلطی ہے. بہرحال جو میں نے شروع میں آیت تلاوت کی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا سرٹیفکیٹ دیا. اشرف المخلوقات، یعنی ساری مخلوق میں سب سے اونچا، سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے بہتر کون ہے؟ انسان ہے. لیکن انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی میں گنہگار بن گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بن گئے. بزرگوں اور دوستو، صرف اتنا ہی نہیں، بغیر ذرا سا اور بتا کے کہوں تو سراپا خطا کار ہونے کے باوجود، سراپا گنہگار ہونے کے باوجود ہم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو گنہگار تصور کرنے کے لیے، گنہگار ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. ایک تو گنہگار اور پھر گنہگار ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، کتنے بڑا کام ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے، قوت دے رکھی ہے، ہر قسم کی عافیت اور راحت دے رکھی ہے. تو اس کی رضامندی کی طرف متوجہ ہو یا اس کی ناراضگی کے کام میں لگے. تو بزرگوں اور دوستو، اگر ہم نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیا تو نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کے بعد سارے گناہ، جتنے بھی گناہ اگر گناتے چلے جاؤں تو وہ سب نفس کی وجہ سے ہو رہا ہے. غیبت ہو رہی ہے تو نفس کی وجہ سے، حسد ہو رہی ہے تو نفس کی وجہ سے، اور تکبر آ رہا ہے تو نفس کی وجہ سے، اپنے آپ کو اونچا سمجھا جا رہا ہے تو وہ نفس، میں بڑا ہوں، بس اسی میں ہوتا جا رہا ہے. اور اس ساری چیزوں کو کھول کر بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں. ہم سب کے سب خطا کار ہیں اور گنہگار ہیں، لیکن ایسے خطا کار اور ایسے گنہگار ہیں کہ ہم گنہگار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گنہگار ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بزرگوں اور دوستوں، سوچ لو تھوڑی دیر کے لیے، ایک چھوٹا سا چھوٹا گناہ ہمارے نامہ عمل میں ہے. اس گناہ کے سلسلے میں بھی میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق تو ایسی بنائی ہے کہ جس کو گناہ کرنے کی صلاحیت، گناہ کرنے کی طاقت، گناہ کرنے کا ارادہ، گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ گناہوں سے معصوم ہے. جیسے فرشتے معصوم ہیں، ایسے ہی وہ بھی معصوم ہے. یہ اللہ کے رسول اور نبیوں کا درجہ ہے کہ نبی نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی گناہ نہیں کر سکتا. نبی کے نامہ اعمال میں گناہ ہے ہی نہیں. دوسرے نمبر کا جو درجہ ہے وہ حفاظت کا ہے.
یعنی اس سے گناہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والہ اس کی نگہبانی فرماتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی اعانت کرتے ہیں، اور وہ گناہ کرنا چاہیں تو بھی گناہ نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ گناہ کرنا چاہے تو ابھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ وقت بہت کم ہو گیا، ورنہ میں تمہیں ایک مثال بیان کرتا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، ان کا مدرسہ چلتا تھا۔ میرے خیال سے اگر کچھ آج تھوڑی دیر ہو جائے سمجھ میں تو مجھ پر ناراض نہ ہو جانا، اس لیے کہ میں آج چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو بتاتا جاؤں میں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مدرسہ چلتا تھا دہلی میں، بڑا شاندار، علماء جانتے ہیں، بڑے دور دور سے لوگ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک طالب علم، اب دیکھو پتہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، لیکن واقعہ صحیح ہے۔ ایک طالب علم حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور کہا کہ حضرت بہت لمبا زمانہ ہو گیا، بہت عمر ہو گئی، نفس کی خواہشیں کنٹرول میں نہیں رہتی، زنا کرنے کو جی چاہتا ہے، جمع کرنے کو جی چاہتا ہے، آپ مجھے اجازت دے دے تو میں جمع کروں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوچا اور سوچنے کے بعد کہا کہ اگر تیرا جی نہیں مانتا اور چاہتا ہے تو فلانے محلے میں فلانی جگہ پر ایک عورت ہے، اس کے پاس چلا جا۔ یہ آدمی وہاں چلا گیا۔ چلنے کے بعد اس عورت نے اس سے کہا کہ میں نے آج تک کبھی زنا نہیں کیا اور میں زنا کرنا پسند نہیں کرتی، لیکن مجبوری آ گئی ہے پیسے کی۔ تو اس نے پوچھا بس تو اپنی حالت بتا، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری شادی ہوئی تھی، ایک آدمی کے ساتھ، ایک دلہے کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، اور میری بارات جا رہی تھی، راستے میں ڈاکیوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کر کے ہمارا جو کچھ زیورات تھا، جو کچھ پیسہ تھا، وہ سارے لے گئے، اور ہمارے اس شوہر کو بھی لے گئے۔ اب یہ طالب علم پوچھتا ہے بھئی کب کا واقعہ ہے، کون ہے، کہاں کا ہے، کس گاؤں کا ہے، کیا ہے؟ اب اس نے جب سب بتایا تو اس آدمی کو معلوم ہوا کہ ارے یہ تو میرا ہی واقعہ ہے، میری شادی ہوئی تھی اور یہی ہوا تھا، اور میں پھر یہاں مدرسے میں آ گیا۔ تو دیکھو بعض صرف قصہ بھی تفصیل سے میں نہیں بتا رہا، صرف اتنا بتا رہا کہ گناہ کا ارادہ کیا، زنا کا ارادہ کیا۔ آپ حضرات تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، کبھی اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے زنا کرنے کی کیسے اجازت مرحمت فرما دی؟ وہ سب کا جواب ہے، لیکن میں ابھی جواب نہیں دیتا۔ بہرحال بڑے لوگوں کی یہ باتیں ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ زنا کا ارادہ کرتے ہیں، گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ وہ گناہ ان سے ہوتا ہی نہیں۔ یہ اگر کر بھی لیتا تو اپنی بیوی سے جمع کرتا ہو۔ بزرگوں اور دوستو، بہرحال میں اس وقت آپ حضرات کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میرا وقت پورا ہو گیا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ گنہگار ہیں۔ پہلے تو اس کو قبول کیجئے کہ ہم گنہگار ہیں۔ اگر میں کسی کو کہہ دوں کہ تو گنہگار ہے تو مجھے تھپڑ مارے گا کہ تیرا باپ گنہگار، میں تھوڑا گنہگار ہوں، اتنا ہم اپنے آپ کو پاک سمجھ رہے ہیں۔ تو پہلے تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آفر کو دیکھو، یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ میرے بندے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں اور دوستو، دوسرے کو گناہ کو ہم دیکھتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ دوسرے کے آنکھ میں جو چیز پڑی ہوئی ہے وہ ہم کو دکھائی دیتی ہے،
لیکن اپنے آنکھ میں پڑی ہوئی چیز تو ہم کو دکھائی نہیں دیتی. دوسروں کے گناہ ہمیں معلوم ہے لیکن ہمارے اپنے گناہ ہمیں معلوم نہیں. بزرگوں اور دوستوں، کل کو اگر انتقال ہو گیا، اچانک سے انتقال ہو گیا اور اللہ جل جلالہ کے یہاں گئے اور گناہ کے اعمال اور گناہ کے دفتر بھرے ہوئے ہیں، اور ہر گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی میرا رسول آیا تھا، میرا نبی آیا تھا، اس نے ساری چیزیں بتائی تھی، تم نے عمل کیوں نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اجازت تو ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے؟ 5 منٹ باقی ہے، نہیں وہ تو 10 منٹ بھی ہو جائے گی، لیکن اگر سنتے ہو تو میں سناؤں، اگر نہیں ہے تو جانے دو. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے اور اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے. حدیث میں یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے وضو کیا اور وضو کی سنتوں کی بھی رعایت کی اور سنت طریقہ کے مطابق اس نے وضو کیا، کیا مشکل ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی بھی وضو کیا تھا ہم نے. یہ بات دوسری رہی کہ وضو کی کیا کیا سنتیں ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہم نے نہیں کیا ہوگا، لیکن اس سے کہ آدمی نے سنت جو وضو کی سنتیں ہیں اس سنتوں کے مطابق اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی. مشکل ہے کچھ؟ 2 رکعت نفل پڑھی، لیکن اس نفل کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا کہ تمہارے دل میں، تمہارے دماغ میں کوئی وسوسہ یا کوئی دنیا کا خیال نہ آیا. یہ ذرا مشکل ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو ایسی 2 رکعت پڑھنے پر اللہ جل جلالہ و من والہ اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، بخاری کی روایت میں نے بیان کی، ابھی اور تفصیل میں کر سکتا تھا لیکن زیادہ وقت نہیں ہے، میں وقت لینا نہیں چاہتا. کتنا آسان کام ہے، لیکن بارہا ہم سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری توجہ نہیں جاتی. کیوں نہیں جاتی؟ ہمارا نفس اس کی طرف جانے نہیں دیتا کہ کیا ضرورت ہے گناہ سے توبہ کرنے کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سب کی مغفرت فرما دیں گے، ہوں گے، مغفرت ہو جائے گی، کیا ضرورت ہے مغفرت کرنے کی؟ یا دوسرا تو یہ کہ اللہ تو رحیم ہے. ارے اللہ جل جلالہ جیسے رحیم ہے ویسے اللہ تبارک و تعالی جلال والا بھی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا. ہمارے سلسلے کے، ہمارے خاندان کے سب سے بڑے سید الطائفہ اس کو کا لقب دیا گیا ہے. بہت اونچے درجے کے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں. بزرگوں اور دوستوں، ایک شاعر کہتا ہے کہ پمبا کجا کجا نہم، فایا بدن پر کہاں کہاں رکھوں، یہاں تو سارا بدن ہی زخمی ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے کون کون سی ہماری کمی سناؤں؟ ہماری تو ساری کمی، ہر چیز میں ہی کمی ہے. اگر بتایا جائے کہ بھائی امریکہ کا صدر کون ہے تو فٹ سے نام بتا دیں گے، ہندوستان کا پردھان کون ہے تو سب سے پہلے نام بتا دیں گے، ہمیں اس میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگے گی. لیکن ہمارے اکابرین کون، ہمارے مشائخ کون، ہمارے ساتھ اچھے تعلق رکھنے والے کون، موجودہ زمانے میں کون، اگر وہ کہا جائے تو ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں اور کچھ ہمیں پتہ نہیں. دیکھو کتنی بڑی ہماری ٹریجڈی ہے یہ. خیر بہرحال حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں واقعہ ذکر کر رہا تھا. مولانا محب الدین حضرت کے خلیفہ تھے، جہاں تک مجھے نام یاد ہے یہی نام ہے، حضرت کے خلیفہ تھے. انہوں نے یہ حدیث سنی. بزرگوں اور دوستوں، دوسری ایک کمی یہ ہے، بہت ساری حدیثیں ہم سنتے ہیں، اگر آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھ کر شمار کرنا شروع کرو کہ آج مجھے کتنی حدیثیں یاد ہے، تو انشاءاللہ ہر ایک ایسا آدمی ملے گا جس کو 100-150 حدیثیں یاد ہوگی، لیکن عمل کتنے پر کیا ہے تو اس میں گڑبڑ ہوگی.
لیکن یہ حضرات ایسے نہیں تھے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. انہوں نے جب یہ حدیث پہلی مرتبہ سنی تو انہوں نے سمجھا کہ او ہو مغفرت کا کتنا آسان راستہ. سنت طریقہ کے مطابق وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی. اور ابھی بتایا کہ 2 رکعت نفل میں تمہارا دھیان پورا اللہ کی طرف ہونا چاہیے، خشوع خضوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے. اب انہوں نے سمجھا کہ بھائی میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا تو وہ کسٹمر کی یاد آنی شروع ہو جائے گی. نہیں آتی، جانے دو. تجارت کی یاد آنی شروع ہو جائے گی. فلانے کے ساتھ یہ ہے وہ یاد ہو جائے گا، فلانے کے ساتھ جھگڑا ہے وہ یاد ہو جائے گا. اس وجہ سے اس نے وہ 2 رکعت نفل پڑھی تو اس میں اپنی آنکھیں ہی بند کر دی تاکہ کوئی دھیان ہی نہ آئے، کہیں کسی طرف خیال ہی نہ جائے. بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازی بنائے اور مکمل نمازی بنائے. یہ ہماری نماز جو ہے، نماز پڑھتے ہیں تو کبھی 75% نماز پڑھتے ہیں، نہ کبھی 60% نماز پڑھتے ہیں، نہ کبھی 40% نماز ہوتی ہے، باقی نماز نہیں ہوتی. یعنی کامل نماز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی قبول کر لے، یہ اس کا بڑا احسان ہے. بڑے آدمی تھے، اس وجہ سے نماز کے بعد ان کو خیال آیا کہ میں نے حدیث میں یہ سنا تھا کہ 2 رکعت نفل اس طریقے سے پڑھی جائے تو اس نماز کی برکت سے اللہ سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. بڑے آدمی تھے. میں پھر کہوں گا، پھر اشکال نہ کرنا کہ یہ پیمانہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا. انہوں نے مراقبہ کیا. مراقبہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. انہوں نے مراقبہ کیا، یا اللہ میں نے ابھی جو نماز پڑھی اس کی کیا کیفیت ہے، تیری ہے نماز کی کیا گت بنی، کیسی پسند آئی، نہیں پسند آئی، کیا ہے. انہوں نے مراقبہ کیا تو کہتے ہیں کہ مراقبہ میں ان کو نظر آیا کہ بہت ہی حسین اور جمیل عورت ہے کہ اتنے حسن و جمال والی کوئی عورت دنیا میں کبھی دیکھی ہی نہیں، اور وہ سامنے سے چلتے ہوئے آ رہی. لیکن اس عورت کی آنکھیں بند ہیں، اندھی ہے. یہ انہوں نے دیکھا. ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اندھی آنکھ والی عورت کا کیا مطلب. سب سے بڑی خوبصورتی تو آنکھ ہے. حور العین، حور کو بھی جو اس کی تعریف کی گئی تو اس میں اس کی آنکھوں کی خوبصورتی بتائی گئی ہے. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی جو نعمتیں تیار کر رکھی ہے، غور کرو اس کو. یہ ساری گندگی تمہارے ذہنوں سے نکل جائے گی. جب تک یہ گندگی نہیں نکلتی کچھ فائدہ نہیں ہونے کا. بہرحال حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان کے پیر تھے، اس لیے ان کے پیر کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت میں نے یہ حدیث پڑھی تھی اور اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا، نماز پڑھی، یہ کیا وہ کیا. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا مراقبہ کر کے دیکھوں کہ میری نماز کا کیا حال بنا. تو میں نے دیکھا تو ایک عورت نظر آئی، بڑی حسین اور جمیل، بڑی خوبصورت، کہ ایسی خوبصورتی دنیا کی عورتوں میں ہے ہی نہیں، لیکن آنکھوں سے اندھی تھی. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، بڑے آدمی تھے، آنکھیں بند کرتے ہوئے فٹ جواب دے دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے نماز آنکھیں بند کر کے پڑھی ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے آنکھوں کو بند کرنا خلاف سنت ہے، اس وجہ سے وہ اندھی نظر آئی. بزرگوں اور دوستوں، اور بھی بات یاد آتی رہے گی. مجھے ان سب کو چھوڑ کر ایک ہی چیز کی طرف توجہ دینا ہے. اب یہ زمانہ جو آ رہا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کا زمانہ آیا ہے. ایمان کو چھیننے کے لیے اور ایمان کو لینے کے لیے ہر طرف سے ہر قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں.
ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھو، دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھو۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صبح ہوئی شام ہوئی اور کھانا ملا، کبھی سائیکل چلانے کو نہیں ملتی تھی، اس کی جگہ پر اب BMW مل رہی ہے، مکان عمدہ سے عمدہ ہے، ہمارا کیا ہے؟ اور جب مر جائیں گے تو لوگ اصالہ ثواب کر دیں گے تو مغفرت ہو جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کر دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو، توبہ کرو، اور توبہ کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے پر توبہ کرو۔ یہ بھی ایک غلطی ہے، بھائی کسی کو کہتے ہیں توبہ کرو تو توبہ 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 توبہ، یعنی اپنے ہاتھ پر مارتا ہے تھپڑ، وہ بھی تھپڑ کتنی آہستہ سے، توبہ توبہ، یوں نہیں کہ زور سے اپنے ہاتھ پر مارے، وہ بھی نہیں کرتا۔ توبہ یہ نہیں ہے، توبہ کا طریقہ دوسرا ہے، ابھی میں بتا نہیں سکتا، کبھی اگر موقع آیا تو وہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن میں آپ حضرات سے یہ کہہ رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ، پھر دیر ہونے دو، آج جمعہ دیر سے پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب ہوگا تو بڑا مشکل ہوگا، بڑا کٹھن ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حاسبنی حساب یسیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ یسیر آسانی کے ساتھ حساب لیں گے، اور بہت آسانی کے ساتھ حساب ہوگا وہاں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، اس جواب کو میں صرف ایک ٹکڑا بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب ہو اور اس کے سامنے آئے فلانی تاریخ، ٹھیک ہے آگے بڑھو، اور دوسری تاریخ، ٹھیک ہے آگے بڑھو، ٹھیک ہے آگے بڑھو، ٹھیک ہے آگے بڑھو، یہ ہے حساب یسیر۔ اور اگر کسی جگہ پر روک لیا گیا، ٹھوک دیا گیا، پوچھ لیا گیا یہ پیسے کہاں سے آئے، حلال تھے کہ حرام تھے، کہاں خرچ کیے، حلال تھے کہ حرام تھے، تو اس کا جواب بننے سے جواب نہیں بن پڑے گا، یہ ہے حساب مشکل۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ بھئی یہ کیسے ہوگا کہ پانا کھولا 18 تاریخ، اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو آگے جانے دو، کوئی بات نہیں، چلو آگے بڑھو، 19 تاریخ آگے بڑھو، 20 تاریخ آگے بڑھو، 30 تاریخ آگے بڑھو۔ ہم تو خطا کار ہیں۔ تو جی میں خیال آیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو کوئی گناہ ہی نہ کرے، لیکن یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے یعنی میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کی نہیں کہہ سکتا، آپ تو ماشاءاللہ سب گناہ سے بچے ہوئے۔ ہم تو سراپا خطا کار ہیں، سراپا گنہگار ہیں۔ تو میں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ یہ تھوڑا کہ گناہ ہوگا تو یہ تھوڑا کہے گا کہ جانے دو، دوسروں کا حساب لیا جا رہا ہے، تمہارا گناہ کا حساب نہیں لیا جا رہا ہے، کیا مطلب؟ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ یہ وہ آدمیوں کے متعلق ہوگا کہ رات کو سونے سے پہلے دن بھر کے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرتے، کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں، رات کو سونے سے پہلے معافی مانگ لی، سچی معافی، سچی توبہ۔ آج کی اس تقریر کا میرا مقصد یہ سچی توبہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، بہت گنہگار ہے، بہت خطا کار ہے، اللہ کے یہاں جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ اس وجہ سے کوشش کرو کہ مہینے میں ایک مرتبہ، کوشش کرو کہ ہفتے میں ایک مرتبہ، کوشش کرو کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے دن بھر کے جتنے گناہ کیے ہیں سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لو اور نامہ اعمال کو صاف کر لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ تقریباً 20 منٹ اب میں نے زیادہ لے لیا آپ حضرات کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی سعادت اور توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔